بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک کارواں سرائے میں بٹیارے اور ایک ہندوستانی سوداگر کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ دونوں میں زبردست تو تکار ہو رہی تھی۔ باقی مسافر جو سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے انہوں نے آ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بٹیارے نے غصے سے کہا، دیکھیے جناب، یہ عجیب شخص ہے کہ کھانا کھا لیا ہے اور قیمت ادا کرتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ ہم یوں ہی مفت خوروں کے پیٹ بھرنے لگے تو کل کو بھیک مانگتے پھریں گے۔ ایک مسافر نے سوداگر کی طرف دیکھا اور بولا، آپ اچھے خاصے معقول اور آسودہ حال نظر آتے ہیں، آخر آپ اس غریب آدمی کے پیسے کیوں نہیں ادا کر دیتے؟ قبلہ، میں تو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ میں نے اس کے ساتھ تو یہ بلائی کی ہے کہ اسے پچھلے کھانے کے پیسے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو میں اتفاقاً بھول گیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی حساب بتا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے سارے ہی مسافروں کے کھانے کی قیمت یہ مجھ سے وصول کرنا چاہتا ہے۔ سوداگر نے اپنا موقف بیان کیا۔ بلائی کس بات کی؟ بٹیارہ تنک کر بولا، ایک تو پہلے رقم ہی ادا نہیں کی، اسی کا مجھ پر احسان جتاتے ہو۔ کھانا کھایا ہے تو قیمت بھی ادا کرو۔ تکرار بڑھی تو کوئی قصبے کے مقدم کو بھی بلا لایا۔ اس نے دونوں سے کل واقعہ بیان کرنے کو کہا۔ سوداگر بولا، معاملہ یہ ہے کہ پچھلے سال بھی میں اسی سرائے میں ٹھہرا تھا۔ میں نے کھانے میں ایک مرغی اور چند انڈے کھائے تھے، مگر جلدی میں ہونے کی وجہ سے میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ اگلے سال ادا کر دوں گا۔ اب میں نے اس سے اس کھانے کا حساب پوچھا ہے تو یہ 1000 دینار مانگتا ہے۔ آپ ہی انصاف سے بتائیے کہ کیا ایک مرغی اور چند انڈوں کی قیمت 1000 دینار بنتی ہے؟ مقدم نے بٹیارے سے کہا، کیوں صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ بٹیارے نے گلا صاف کیا اور بولا، ابھی تو میں نے بڑی فیاضی سے کام لیا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور میں کسی کا دیندار نہ بنوں۔ آپ ذرا انصاف سے غور فرمائیں کہ ان حضرت نے پچھلے سال بڑے مزے سے ایک مرغی اور 6 انڈے ڈٹ کر کھائے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی اور میں وہی 6 انڈے اس کے نیچے رکھ دیتا تو ان میں سے چوزے نکل آتے۔ وہ چوزے بڑے ہو کر انڈے دیتے تو میں ان سے بھی چوزے نکلواتا۔ آپ عقل مند ہیں، خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک سال میں وہ مرغی اور 6 انڈے ہزاروں مرغیوں اور چوزوں میں بدل جاتے۔ یہ سارا منافع محض اس وجہ سے میرے ہاتھوں سے نکل گیا کہ ان حضرت نے وہ مرغی اور انڈے کھا لیے تھے۔ اب میں نے اسی حساب سے قیمت صرف 1000 دینار لگائی ہے تو انہیں ادا کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اور مجھ سے جھگڑا کرنے پر تل گئے ہیں۔ مقدم بٹیارے کا دوست تھا، اس لیے اس نے فیصلہ بٹیارے کے حق میں دے دیا اور سوداگر کو حکم دیا کہ وہ بٹیارے کو 1000 دینار ادا کرے۔ سوداگر بیچارہ بہت پریشان ہو گیا کہ اتنی رقم کہاں سے ادا کرے کہ مسافروں میں سے ایک شخص بولا، حضرات، اگر کوئی مجھے ایک تیز رفتار سواری مہیا کر دے تو میں ابھی بغداد سے قاضی کو لے کر آتا ہوں، پھر وہ جو فیصلہ کر دے اسے مان لیا جائے۔ باقی مسافروں نے بھی اس کی حمایت کی۔ سوداگر بولا، بھائی آپ میرا خچر لے جائیں، یہ بہت تیز رفتار ہے، اور خدا کے لیے قاضی صاحب کو لے کر آئیں۔ یہ قصبہ تو اندھیر نگری ہے، میں اتنی رقم اس کو ادا کر دوں تو کیا خود بھیک مانگ کر اپنے ملک واپس جاؤں گا؟ خدا آپ کا بھلا کرے، میری مدد کیجیے۔ اس شخص نے خچر لیا اور برق رفتاری سے بغداد کی سمت روانہ ہو گیا۔ شہر چند کوس کے فاصلے پر تھا۔ وہ جلدی ہی واپس آ گیا اور بولا، قاضی صاحب کچھ مصروف تھے، انہوں نے آدھے گھنٹے تک آنے کا وعدہ کیا ہے، آپ لوگ انتظار کیجیے۔ ایک ایک کر کے منٹ گنے جانے لگے۔ لوگ بے چینی سے اس راستے کی طرف دیکھنے لگے جس طرف سے قاضی صاحب کو آنا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ گزرا۔ لوگوں کی بے چینی بڑھی، سوداگر کی پریشانی کا ٹھکانہ نہیں تھا اور بٹیارہ مونچھوں کو تاؤ دیتا خوش خوش پھر رہا تھا۔ اچانک بغداد کی طرف سے آنے والے راستے پر ایک ٹوپی نظر آئی، پھر گدڑی میں لپٹے ایک درویش نمودار ہوئے۔ قاضی صاحب تشریف لے آئے، اس سوداگر نے خوشی سے نعرہ مارا۔ لوگ احتراماً اٹھ گئے۔ انہوں نے حیرت سے ان درویش کو دیکھا جن کا نام بہلول دانا تھا۔ وہ اپنے گدھے سے اترے اور اپنا عصا ٹیکتے ہوئے درمیان میں آ بیٹھے اور بولے، میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔
दरअसल मैं मुकदमों के फैसले करने के अलावा काश्तकारी भी करता हूँ। आज जब आपका पैगाम मुझे मिला तो मैं गंदम के बीज उबाल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि गंदम के बीज उबाल लिए जाएं तो पैदावार अच्छी होती है। बस वो बीज उबालते उबालते ही मुझे इतनी देर हो गई। मैं एक बार फिर आपसे मुआफी का ख्वास्तगार हूँ। मुकद्दम और हाजरीन हैरान हुए। बटियारे ने गुस्से से कहा, जनाब आप कैसे काजी हैं जो गंदम के बीज उबाल कर बोते हैं? आपने मुकदमे का फैसला क्या करना है? क्यों नहीं जनाब, मैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला करूंगा। और गंदम के बीज उबालने पर आपको ताज्जुब क्यों है? आपके यहाँ तो बुनी हुई मुर्गियां भी अंडों पर बैठती और चूजे निकालती हैं, तो उबली हुई गंदम क्यों न हरी होगी? लोग हैरान रह गए। मुकद्दम भी अपनी जानबदारी पर शर्मिंदा हुआ और बोला, सुबहान अल्लाह, हजूर आपने तो बात ही बात में फैसला कर दिया। नहीं, अभी फैसला होना बाकी है, और वो ये है कि बटियारा और सौदागर अपने दिल से रंजिश निकाल दें और दोनों गले मिलें, और बटियारा आइंदा बुनी हुई मुर्गियों की औलादों की कीमत मुसाफिरों से ना वसूल किया करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।